لیکن اگر آپ موت کے منہ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا مہدی بھائی پلیز ان باتوں کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی کو آپ بھول جائیں۔ جمیل مہدی اس دوران سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر بولا تو پھر سنیے، یہ جو محکمہ دفاع کا ہمارا ٹاپ سیکرٹ سیکشن ہے، یہ محکمہ دفاع کے سرکاری کمپلیکس کے تیسرے بلاک میں ہے۔ اس کی ساخت یعنی اس کو اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے جس طریقے سے بینکوں کے لاکرز روم بنائے جاتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ لکڑی کے مضبوط کواڑوں کا ہے، اس کو کھول کر آگے جائیں تو دوسرا گیٹ لوہے کی موٹی سلاخوں کا دروازہ ہے۔ ان دونوں دروازوں پر ہر وقت ایک سنتری لائٹ مشین گن لیے پہرے پر موجود رہتا ہے۔ سلاخوں کے دروازے کے آگے پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے کا اپنا دروازہ ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس دروازے پر نمبروں والا کمپیوٹرائز تالا لگا ہوا ہے جو صرف کوڈ نمبر ملانے سے ہی کھلتا ہے، اور نمبروں کا علم سیکرٹری دفاع سیکشن آفیسر اور بھارت کے پردھان منتری کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں۔ جمیل مہدی سگریٹ کا کش لگانے کے لیے رک گیا۔ عمران سوچنے لگا کہ دیکھیں اس تھیلے میں سے کیا نکلتا ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لگانے کے بعد جمیل مہدی بولا میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور مجھے صرف ایک ہی صورت اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کی نظر آئی، مگر اس میں تھوڑے دل گردہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے جس کی طرف شاید سیکیورٹی والوں کا دھیان نہیں گیا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ عمران نے بے چین سا ہو کر پوچھا۔ جمیل مہدی کہنے لگا ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے میں جہاں تمام ٹاپ سیکرٹ کاغذات اور فائلیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں ایک آتش دان بھی ہے۔ شاید یہ غیر ضروری مگر انتہائی خطرناک معلومات بہم پہنچانے والے کاغذات کو نظر آتش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے سیکرٹری دفاع کے ساتھ صرف 2 بار اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا کہ آتش دان میں کچھ پرانی فائلیں اور کاغذات جل رہے تھے۔ بہرحال اسی آتش دان کی ایک 30-35 فٹ اونچی چمنی ہے جو آتش دان کی دیوار کے اندر سے گزرتی اوپر چھت پر جا کھلتی ہے۔ اس چمنی کا قطر میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ ہے۔ اگر آپ اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس چمنی کے اندر سے گزر کر ہی کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی ذریعہ آپ کے لیے اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ عمران نے کہا میں 1.5 فٹ قطر کی چمنی میں سے اتر بھی جاؤں گا اور واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں رات کے وقت سیکیورٹی کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ محکمہ دفاع کے کمپلیکس میں رات کے وقت داخل ہونا اور پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، وہاں تو سیکیورٹی کا زبردست بندوبست کیا گیا ہوگا۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ بندوبست کس قسم کا ہے؟ جمیل مہدی نے کہا ظاہر ہے اس قسم کی انتہائی حساس نوعیت کی عمارتوں میں رات کے وقت سیکیورٹی بڑی سخت کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی رات کے وقت مسلح پولیس کی 2 پیٹرول پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں۔ سیکشن کے کمرے کے دروازے کے سامنے 2 گارڈ رات کے وقت موجود رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑے میں آپ کو چھت پر جانے کا راستہ بتا دوں گا، لیکن اصل سوال ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں ان الماریوں کے میگنائزڈ نمبروں والے میگنیٹک تالے کھولنے کا ہے جن میں آپ کی مطلوبہ فائل رکھی جاتی ہے۔ آپ الماری کا تالا کس طرح کھولیں گے؟ یہ کوئی عام قسم کا تالا نہیں ہے، وہ خاص نمبروں کو جوڑ کر کھولا جاتا ہے اور ان نمبروں کا علم یا سیکشن آفیسر کو ہے یا سیکرٹری دفاع کو اور یا بھارت کے پردھان منتری کو ہے۔ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس قسم کے تالے کھولنے کا گر جانتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ان تالوں کو کھولنے کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ آپ مجھے چھت پر جانے کا راستہ بتائیں۔ جمیل مہدی نے بڑی تعجب خیز نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولا چلیے ٹھیک ہے، سیکرٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنے کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ اس ایک منزلہ عمارت کی عقبی دیوار محکمہ دفاع کے احاطے کی دیوار سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ احاطے کی دیوار اور سیکشن کے کمرے کی عقبی دیوار کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں ردی کاغذات اور کوڑا کرکٹ بھرا رہتا ہے۔ احاطے کی دیوار 10 فٹ اونچی ہے۔ دیوار کی منڈیر پر شیشے کے ٹکڑے سیمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں سیکشن کے بلاک کی عقبی دیوار ہے وہاں احاطے کی دیوار کے باہر سڑک پر ایک موٹر سائیکل مرمت کرنے والے میکینک کا عارضی کھوکھا ہے۔ تم اس کھوکھے کی مدد سے احاطے کی دیوار پر چڑھ جانا، آگے تمہیں اپنی عقل اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ دیوار کی اس جانب سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی بولا 20-25 فٹ اونچی احاطے کی دیوار ہے اور دیوار کے اوپر شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ باقی سیکشن روم کے سامنے کی طرف 2 مسلح سپاہی رات کے وقت پہرے پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اور چھت کے اوپر کوئی سنتری نہیں ہوتا؟ عمران نے سوال کیا۔ جمیل مہدی بولا چھت پر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اوپر کوئی کیسے جائے گا؟ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم سیکرٹ سیکشن کی چھت پر کیسے چڑھو گے۔
آخر میں تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم پکڑے گئے تو تمہاری موت اتنی اذیت ناک ہوگی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں تم سے ایک بات کی یقین دہانی چاہتا ہوں۔ کس بات کی یقین دہانی؟ عمران نے پوچھا۔ جمیل مہدی نے کہا، اس سے پہلے کہ تم اس خطرناک مشن پر نکلو تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا کہ پکڑے جانے کی صورت میں تمہاری زبان پر میرا اور حاجی صاحب کا نام نہیں آئے گا۔ اگر تمہاری زبان پر ہم دونوں میں سے کسی کا نام آ گیا تو نہ صرف یہ کہ ہم دونوں کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جائے گا، بلکہ بھارتی سرکار ہمارے خاندانوں کا نام و نشان تک مٹا دے گی۔ عمران نے جمیل مہدی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، مہدی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ناقابل برداشت حد تک اذیتیں برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اذیت ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے تو کس طرح اپنے اوپر غشی طاری کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں موت کو ہنسی خوشی سینے سے لگا لوں گا، لیکن میری زبان پر تمہارا یا حاجی صاحب کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے زیادہ یقین دلانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جمیل مہدی نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تمہیں دن کی روشنی میں سیکرٹ سیکشن کے بلاک کے عقب میں جو سڑک گزرتی ہے وہاں جا کر اپنے ٹارگٹ کا سروے یعنی مشاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ کام تمہیں اکیلا کرنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، حاجی صاحب بھی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں اس بازار کا نام اور محلے وقوع بتائے دیتا ہوں، باقی تمہیں اپنے اس مشن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی حاجی صاحب تمہیں مہیا کر دیں گے۔ اس کے بعد جمیل مہدی نے عمران کو سڑک کا نام اور علاقے کے بارے میں پوری تفصیل کاغذ پر لکھوا دی، جہاں انڈین ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن والے بلاک کی عقبی دیوار لگتی تھی اور جہاں سڑک پر باہر کی جانب موٹر مکینک کا کھوکھا تھا۔ عمران نے یہ سب کچھ لکھ کر سنبھال کر رکھ لیا۔ جمیل مہدی بولا، ایک اور ضروری بات میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ بات کہ اگر تم آتش دان کی چمنی کے ذریعے زندہ حالت میں سیکرٹ سیکشن میں اترنے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں تمہیں آتش دان کی بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی 3 الماریاں نظر آئیں گی۔ ان میں جو درمیان والی الماری ہوگی اس میں تمہاری ٹاپ سیکرٹ فائل پڑی ہوگی، جس میں اس بار بردار جہاز کا نام اور نمبر لکھا ہے جو بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود لے کر بھارت آنے والا ہے۔ اور سب سے ضروری بات میں نے ابھی تک نہیں کی، وہ یہ کہ تم اپنے دشمنوں کے ملک میں ہو، تمہارے پاس کوئی پاسپورٹ ویزا نہیں ہے، تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ یہ دلی ہے اور بھارت کی راجدھانی ہے، یہاں سول اور ملٹری انٹیلیجنس والوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے تم سے پوچھا تو اپنے آپ کو یہاں ہرگز ہندو ظاہر نہ کرنا، مسلمان ہی ظاہر کرنا اور یہی کہنا کہ تم بہار کے رہنے والے ہو اور دلی میں کام کی تلاش میں آئے ہو اور رات کو اسٹیشن پر سوتے ہو۔ یہاں بہاری خاصی تعداد میں کام کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، تم کل کسی وقت ٹارگٹ کے مشاہدے کے لیے نکل جانا۔ میں کل رات کو تو نہیں، پرسوں رات کو تمہیں اسی کمرے میں ملوں گا۔ جمیل مہدی نے عمران سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے نکل گیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکی لگائی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے ذہن میں ٹاپ سیکرٹ سیکشن مشن کی منصوبہ بندی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ اس مشن کے لیے عقل مندی کے ساتھ ساتھ بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ معمولی سی غفلت نہ صرف یہ کہ اس مشن کو تہس نہس کر سکتی تھی، بلکہ خود اسے بھی پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا، یہ اکیلے کمانڈو کا ہی کام تھا۔ 2 کمانڈوز میں اختلاف رائے کا امکان تھا اور یکسوئی کے ساتھ عمران کام نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے مشن کا پورا منصوبہ کمانڈو عمران کے ذہن میں آ چکا تھا۔ سب سے پہلے ٹارگٹ کا مشاہدہ ضروری تھا۔ جمیل مہدی نے اسے سیکرٹ سیکشن کے بلاک کی بیرونی ساخت تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس کی سب سے بڑی نشانی بلاک کے اوپر لگا ہوا بھارت کا ترنگا جھنڈا تھا۔ عمران سو گیا۔ صبح حاجی صاحب کمرے میں آ گئے، کہنے لگے، میاں ناشتہ اوپر ہی کرنا۔ رات جمیل مہدی صاحب کی تمہارے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ انہوں نے مجھے بتا دی ہے۔ تمہیں اس مشن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے ان کی لسٹ بنا کر دے دو، تمہیں ہر شے مل جائے گی۔ عمران نے کہا، سب سے پہلے میں آج رات کو ٹارگٹ کا محل وقوع دیکھنے جاؤں گا۔ حاجی صاحب بولے، تمہیں معلوم ہے نا بھارت کا محکمہ دفاع کون سی سڑک پر ہے؟ مہدی صاحب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، حاجی صاحب بولے، زیادہ رات گئی مت جانا اور وہاں سڑک پر زیادہ چکر بھی نہ لگانا، وہاں انٹیلیجنس والے پھر رہے ہوتے ہیں۔ عمران بولا، میں اس کا خیال رکھوں گا، ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہی بتا سکوں گا کہ مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، حاجی صاحب بولے، تم سروے کر لو، مگر میں پھر کہوں گا کہ بہت محتاط ہو کر رہنا۔ عمران نے سارا دن ہوٹل کے کمرے میں ہی گزار دیا۔ جب رات کا پہلا پہر شروع ہوا تو وہ خاموشی سے ہوٹل سے نکل گیا۔ جس علاقے میں بھارت کے محکمہ دفاع کے دفاتر تھے وہ علاقہ عمران کا دیکھا بالا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر محکمہ دفاع کے کمپلیکس سے کچھ دور پیچھے ہی اتر گیا، وہاں سے پیدل فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ وہ کمپلیکس کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے اس کے عقب میں جا رہا تھا۔ یہ سارا علاقہ جدید ترین علاقہ تھا، سڑکیں کشادہ اور روشن تھیں،
सड़क पर से हर किस्म का ट्रैफिक गुजर रहा था। जमील मेहदी ने उसे जिस तरह बताया था वो उसी तरह चल रहा था। आखिर एक जगह उसे महकमा दिफा के अहाते की ऊंची दीवार की दूसरी जानिब एक ब्लॉक नजर पड़ा, जिसके दरमियान वाले कमरे की छत पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। टारगेट की सबसे अहम निशानी किसी मोटर मैकेनिक का खोखा या छोटा सा गैराज था। आखिर इमरान को यह गैराज नजर आ गया। गैराज एक खोखे की शक्ल में था और ब्लॉक के दरमियानी कमरे की अकबी दीवार के आगे अहाते की दीवार के साथ ही बाहर की जानिब बना हुआ था। एक सरदार जी बिजली की रोशनी में एक स्कूटर की मरम्मत में लगे हुए थे। इमरान सड़क क्रॉस करके सरदार जी के पास आ गया। कहने लगा, सरदार जी मेरे स्कूटर में कोई नुक्स पैदा हो गया है। कल से बंद पड़ा, स्टार्ट कर करके तंग आ गया हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सरदार जी ने एक नज़र इमरान को देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। कहने लगा, पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा है। इमरान बोला, मैंने चेक किया है, ऐसी बात नहीं है। सरदार जी इमरान की तरफ देखे बगैर बोले, कल किसी वक्त यहाँ ले आना, मैं देख लूंगा। कहाँ रहते हो? इमरान ने कहा, नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ महाराज। दिल्ली की 3-4 कॉलोनियों के नाम इमरान को अच्छी तरह याद थे। सरदार जी ने कहा, कल किसी वक्त स्कूटर लाकर छोड़ जाना। इस दौरान इमरान ने खोखे की छत और अहाते की दीवार का पूरी तरह से जायजा ले लिया था। खोखे की छत अहाते की दीवार से 4-5 फुट ही ऊंची थी। दीवार के ऊपर सीमेंट में लगे हुए टूटी हुई शीशे की बोतलों के टुकड़े बिजली की रोशनी में चमक रहे थे। बिजली की रोशनी सरदार जी के खोखे के ऊपर लगे हुए बल्ब की थी। सड़क पर जो बिजली के खंभे पर मरकरी लाइट जल रही थी वो वहां से 15-20 कदमों के फासले पर थी। जाहिर है रात को जब सरदार जी गैराज बंद करके चले जाते होंगे तो बिजली की रोशनी भी बुझ जाती होगी। दीवार की दूसरी जानिब ब्लॉक के ऊपर तिरंगा झंडा इस बात की निशानी थी कि यही महकमा दिफा के सीक्रेट सेक्शन का कमरा है। वहां से आतिशदान की चिमनी नजर नहीं आ रही थी, शायद वो छत की दूसरी जानिब थी। इमरान ने सरदार जी से कहा, मैं कल किसी वक्त स्कूटर तांगे पर रखवा कर ले आऊंगा। सरदार जी ने कोई जवाब न दिया और अपने काम में लगे रहे। हाजी साहब ने उसे होटल में ऊपर जाते देखा तो कुछ देर बाद वो भी किसी बहाने ऊपर आ गए। इमरान ने दरवाजा बंद कर रखा था। हाजी साहब ने आहिस्ता से दस्तक दी। इमरान ने दरवाजा खोल दिया। हाजी साहब अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। इमरान के पास आकर बैठ गए और पूछा, देख आए हो? इमरान बोला, जी हाँ। हाजी साहब ने कहा, तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत है मुझे लिख कर दे दो। तुम्हारा इरादा मिशन पर किस वक्त जाने का है? इमरान ने कहा, कल रात को जाऊंगा। हाजी साहब कहने लगे, ऐसा है कि तुम्हारा इस होटल से आधी रात को अपने मिशन पर जाना और फिर इसी होटल में वापस आना किसी खतरे का पेश खैमा साबित हो सकता है। इमरान बोला, मैं भी यही सोच रहा था। आपके पास कोई ऐसी जगह है जो कदरे गैर आबाद इलाके में हो? हाजी साहब ने कहा, एक जगह है, मैं यही सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ। वहाँ तुम्हें आते जाते कोई नहीं देख सकेगा। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे कोई इंटेलिजेंस वाला ना लग जाए, क्योंकि तुम्हारा टारगेट इंतहाई हसास इलाके में है। इमरान ने कहा, इसकी आप फिक्र न करें, मैं पूरी एहतियात से काम लूंगा। अगर कोई मेरे पीछे लग गया तो मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं आपकी बताई हुई जगह पर नहीं आऊंगा, किसी दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। इसके बाद मैं जानूं और इंटेलिजेंस का जो आदमी मेरे पीछे लगा होगा वो जाने। हाजी साहब मुतफक्कर होकर बोले, लेकिन इंटेलिजेंस का आदमी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इमरान ने बड़े एतमाद से कहा, वो जिंदा रहेगा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? हाजी साहब खामोश हो गए। अगरचे वो खुद कमांडो नहीं थे, मगर इससे पहले कई कमांडो जमाजों को भुगता चुके थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जब खुफिया पुलिस वाला आदमी किसी कमांडो के पीछे लग जाता है तो फिर वो किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। वो ये भी जानते थे कि ऐसे हालात में कमांडो इस खुफिया पुलिस वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ते और कमांडो के लिए इस किस्म के किसी आदमी को हलाक कर डालना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने इमरान से कहा, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर जगह दिखा दूंगा। ये जगह गैर आबाद इलाके में है। 2-3 साल से मैंने ये एक किनाल का प्लॉट खरीद कर 4 दीवारी बनाई हुई है। मेरा बूढ़ा मुलाजिम वहाँ चौकीदारी करता है। 2 कमरे डाल रखे हैं, एक कमरा चौकीदार के पास है, एक मैंने बंद किया हुआ है। उसकी चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा। इलाका शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है। बाकी तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो कागज पर लिख कर मुझे दे दो। इमरान बोला, मैं अभी लिख देता हूँ। इमरान ने कागज पेंसिल निकाल लिया और बोला, सबसे पहले तो मुझे एक इंतहाई हसास और छोटे से छोटे फोटो कैमरे की जरूरत है। क्या आप इसका इंतजाम कर देंगे? हाजी साहब मुस्कुराए, कहने लगे, मियाँ तुमसे पहले मैं कई जांबाज कमांडो को भुगता चुका हूँ। पाकिस्तान और कश्मीर के जिहाद की खातिर तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। तुम फिक्र ना करो, समझ लो कि तुम्हारे मतलूबा कैमरे का इंतजाम हो गया है। आगे लिखो किस चीज की मजीद जरूरत है। इमरान ने लिखते हुए कहा, मेरा ऑटोमेटिक पिस्तौल तो आपके पास ही है, वो भी मुझे दे दीजिएगा। हाजी साहब बोले, जरूर ले लेना, वो तुम्हारी अमानत है। और कुछ? इमरान लिख भी रहा था और बोले भी जा रहा था।
कम से कम 25 गज लंबी नायलन की मजबूत और बारीक से बारीक रस्सी की जरूरत होगी। इसका इंतजाम भी हो जाएगा, हाजी साहब ने कहा। इमरान बोला, इसके अलावा एक और चीज है जिसके बगैर मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। खुदा करे वो मिल जाए। तुम उस चीज का नाम लो मियाँ। मैं अगरचे खुद कमांडो नहीं रहा, लेकिन इतने कमांडोज के लिए काम कर चुका हूँ कि मुझे इनकी एक एक जरूरी चीज का इल्म भी है और मैंने इसका पहले से इंतजाम कर रखा है। इमरान को कदरे इत्मीनान हो गया। कहने लगा, ये एक बहुत छोटा और बारीक इलेक्ट्रॉनिक पेचकस होता है जिसको बैटरी के जरिए चार्ज किया जाता है। इसमें मामूली सा करंट होता है। वो हाजी साहब ने इमरान की बात काटते हुए कहा, सीधा कहो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स रॉड चाहिए। मैं जानता हूँ ये किस काम आता है। इसकी मदद से किसी भी कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। इमरान हैरान होकर हाजी साहब को तकने लगा। इस शख्स को कमांडोज के काम आने वाले जदीद तरीन आलात का भी इल्म था। उसने कहा, हाजी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक रॉड ही चाहिए, लेकिन ये सबसे छोटे साइज का होना चाहिए। हाजी साहब मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, फिक्र ना करो, ये सबसे छोटे साइज का होगा और लिखो क्या क्या चाहिए। इमरान बोला, इसके अलावा सिर्फ एक कमांडो चाकू की जरूरत होगी, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इमरान ने कागज हाजी साहब के हवाले करते हुए कहा,